بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر کی چوتھی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ کلاس مدارس، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے تمام طلباء کے لیے یکساں مفید ہے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ مصدر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے بولنا، سننا، دوڑنا وغیرہ۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نا آتا ہے۔ جبکہ مشتق کی تعریف یہ ہے کہ مشتق اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی سے بنا ہو، جیسے وہ بولا، تو بولا، میں بولا۔ اسی طرح ہم سننا سے بناتے ہیں، اس نے سنا، تو نے سنا، میں نے سنا۔ اسی طرح دوڑنا مصدر سے ہم مشتق کلمات بناتے ہیں، وہ دوڑا، میں دوڑا، تو دوڑا۔ تیسری چیز وہ ہے جامد۔ جامد اس کلمے کو کہتے ہیں جو نہ کسی دوسرے کلمے سے بنا ہو نہ اس سے کلمات بنتے ہوں، جیسے کرسی، گاڑی، سڑک وغیرہ۔ عزیزان محترم، میٹھے میٹھے طلباء کرام، گردان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں گردان کے لیے تصریف الفعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گردان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گردان کا معنی ہے ایک لفظ کو پھیر پھیر کر دیگر الفاظ بنانا۔ جیسے آپ بولنا مصدر ہے، اس سے آپ گردان بنا سکتے ہیں۔ وہ بولا، تو بولا، میں بولا، ہم بولے، وہ سارے بولے، وہ ایک مؤنث بولی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے چھوٹی سی گردان بنائی لفظ بولنا سے۔ تو ایک لفظ کو یعنی بولنا لفظ ہے، بولنا ایک لفظ ہے، اس کو پھیر پھیر کر ہم نے اسی ایک لفظ سے دیگر الفاظ بنائے تو اس کو گردان کہا گیا۔ آج ہم 2 گردانوں کی تعریف اور انہیں بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ نمبر 1 فعل ماضی معروف، نمبر 2 فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی معروف اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل ماضی میں کوئی کام ہوا ہو اور کرنے والا معلوم ہو، جبکہ فعل ماضی مجہول اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل ماضی میں گزشتہ زمانے میں کوئی کام تو ہوا ہو لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جس پر کام کیا گیا ہے وہ تو معلوم ہو لیکن کام کرنے والا معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول۔ اس کی آپ مثالیں لے لیں۔ فعل ماضی معروف کی مثال لے لیں، مثلا فلاں نے رلایا۔ دوسری مثال لے لیں، فلاں نے چوری کی۔ فعل ماضی معروف کی تیسری مثال آپ سنیں، فلاں نے گھنٹی بجائی۔ اب ان 3 مثالوں میں، ان 3 فعل ماضی میں آپ غور کریں، رلانے والا معلوم ہے، فلاں ہے وہ۔ چوری کی، یہ ایک فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس کا کرنے والا فلاں، یعنی وہ زید ہو سکتا ہے، بکر ہو سکتا ہے، خالد ہو سکتا ہے، تو چوری کرنے والا معلوم ہے گزشتہ زمانے میں، لہٰذا یہ فعل ماضی معروف ہوا۔ تیسری مثال آپ غور کریں، فلاں نے گھنٹی بجائی، تو گھنٹی بجائی یہ فعل ماضی ہے اور اس کا کرنے والا معلوم ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی معروف۔ اور فعل ماضی مجہول میں کیا ہوگا؟ گزشتہ زمانے میں کام تو ہوا ہوگا لیکن کرنے والا معلوم نہیں ہوگا۔ انہی مثالوں کو لے لیں، رلایا گیا، فلاں کو رلایا گیا یا بچے کو رلایا گیا۔ رلانے والا معلوم نہیں ہے لیکن جس پہ کام ہوا ہے وہ معلوم ہے۔ چوری کی گئی، سونا چوری کر لیا گیا، موبائل چوری کر لیا گیا۔ اب جس پر کام ہوا ہے وہ تو معلوم ہے، کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ گھنٹی بجائی گئی، آواز آ رہی ہے، گھنٹی بجائی گئی تھی لیکن بجانے والے کا پتہ نہیں لگا کہ بجائی کس نے تھی۔
تو گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوا ہو لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول۔ عزیزان محترم، فعل ماضی معروف بنانے کا ضابطہ جو ہے وہ ہم گزشتہ کلاس میں سیکھ چکے ہیں کہ فعل ماضی معروف کیسے بناتے ہیں۔ پہلے مصدر کے پہلے اصلی حرف پر زبر آتی ہے، مصدر کے دوسرے اصلی حرف پر زبر کبھی زیر اور کبھی پیش آتی ہے، اور مصدر کے تیسرے اصلی حرف پر جو ہے وہ زبر آتی ہے۔ یہ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ ہے۔ عین کلمے پر جو ہے وہ فعل ماضی معروف بناتے وقت عین کلمہ پر کبھی زبر کبھی زیر اور کبھی پیش آتی ہے۔ طلبہ کہتے ہیں یہ کیوں؟ عین کلمے کی حرکت فعل ماضی معروف میں کیوں بدلتی ہے؟ تو اس کا جواب سنیں، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اردو میں بھی یوں ہوتا ہے۔ اردو میں بھی زبر زیر پیش کے بدلاؤ کے ساتھ فعل ماضی معروف وغیرہ آتی ہے۔ مثلا وہ پھسلا، وہ پھسلا، وہ پھسا۔ یہ آپ دیکھیں، پھسلا میں پا کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، پھسلا میں پیش ہے، اور پھسا میں جو ہے زبر ہے۔ تو جس طرح اردو میں فعل ماضی جو ہے وہ زبر زیر پیش کے فرق کے ساتھ آتی ہے، ایسے ہی عربی میں بھی جو ہے فعل ماضی زبر زیر پیش کے فرق کے ساتھ آتی ہے۔ تو فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے فعل ماضی معروف یاد کی تھی زبر کے ساتھ۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ آج آپ نے اس کلاس میں یہ یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ فعل ماضی معروف کی گردان زیر کے ساتھ بھی آتی ہے اور پیش کے ساتھ بھی آتی ہے۔ زیر کے ساتھ آپ یاد کریں گے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اسی طرح فعل ماضی معروف کا تیسرا وزن عین کلمے پہ پیش آتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے اس کو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ عزیزان محترم، آپ نے فعلا کے لیے پریکٹس کے لیے آپ نے ضربا، فتح، نصرہ وغیرہ الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ جب آپ کو زبر کے ساتھ یہ گردان یاد ہو گئی فعلا، فعلا، فعلو، تو آپ نے پھر گردانیں جو ہے زبان پہ دہرانی ہے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ ایسے ہی پریکٹس کے لیے آپ نے پھر فعلا کے وزن پہ گردان چلانی ہے۔ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحت، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ ایسے ہی فعلا کے پریکٹس کے لیے آپ نے نصرہ لفظ سے گردان چلانی ہے۔ نصرہ، نصرہ، نصرو آخر تک۔ اور فعلا کے لیے آپ نے پریکٹس کے لیے چند الفاظ رکھنے ہیں، مثلا فعلا، فعلا، فعلو، تو آپ نے پڑھنا ہے سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ ایسے ہی پھر علمہ سے پوری گردان چلانی ہے، حسبہ سے پوری گردان چلانی ہے، جہلہ سے پوری گردان چلانی ہے۔ اسی طرح پھر فعلا عین کلمے پہ پیش ہو، اس کے لیے آپ نے پریکٹس کے لیے لفظ چننے ہیں، مثلا قربا، قربا، قربو، قربت، قربتا، قربنا، قربت، قربتما، قربتم، قربت، قربتما، قربتن، قربت، قربنا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ بعدا، بعدا، بعدو، اسی طرح کرما، کرما، کرمو، اسی طرح شرفا، شرفا، شرفو، شرفت، شرفتا، شرفنا۔ آپ نے پریکٹس کے لیے دیگر الفاظ سے گردانیں کرنی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مہارت حاصل ہو۔ عزیزان محترم،
فعل ماضی مجہول بھی آج ہم سیکھتے ہیں، فعل ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں۔ یہ جو ابھی تک ہم نے گفتگو پڑھی ہے، گفتگو سنی ہے، یہ تو فعل ماضی معروف کے بارے میں تھی۔ نمبر 2، فعل ماضی مجہول، تعریف ہم سن چکے ہیں۔ فعل ماضی مجہول اس کو کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کام ہوا ہو لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو، ہاں جس پہ ہوا ہے وہ معلوم ہو، مفعول بھی تو معلوم ہو لیکن فاعل یعنی کرنے والا معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول۔ اس کو بناتے کیسے ہیں؟ اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ فعل ماضی معروف سے زیادہ آسان طریقہ فعل ماضی مجہول بنانے کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو عین کلمہ ہے اس پر ہمیشہ زیر آئے گی۔ جو دوسرا اصلی حرف ہے، مصدر کا جو دوسرا اصلی حرف ہے یعنی عین کلمہ، اس پر ہمیشہ زیر آئے گی، نہ زبر آئے گی نہ پیش آئے گی، عین کلمے پہ ہمیشہ زیر آئے گی۔ البتہ مصدر کا جو پہلا اصلی حرف ہے، مصدر کا پہلا جو اصلی حرف ہے فا کلمہ، اس پر پیش آئے گی، عین کلمے پہ ہمیشہ زیر آئے گی، اور لام کلمہ اپنی حالت پر رہے گا یعنی زبر کے ساتھ رہے گا۔ اور پھر آپ گردان چلائیں گے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ آسان گردان ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن آتا ہے، فا کلمہ پہ پیش، عین کلمہ کے نیچے زیر۔ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن آتا ہے، 3 وزن نہیں آتے۔ 3 وزن ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف کے آتے ہیں، لیکن جب آپ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول بنائیں گے ہمیشہ ایک ہی وزن آئے گا، یعنی عین کلمے کے نیچے زیر اور فا کلمہ پہ پیش۔ آخری بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی مثبت سے فعل ماضی منفی کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی مثبت معروف، اسی طرح ہم نے سیکھا آج فعل ماضی مثبت مجہول۔ اب فعل ماضی مثبت سے فعل ماضی منفی کیسے بناتے ہیں؟ بالکل آسان طریقہ ہے، شروع میں صرف ما لگا دے، بس یہ آپ نے ما لگا دیا، صرف شروع میں ما لگا دے۔ ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ یہ میں نے گردان بنائی ہے فعل ماضی مثبت مجہول سے فعل ماضی منفی مجہول۔ ایسے ہی فعل ماضی مثبت معروف کے شروع میں ما لگا دو، مثلا ما فعل، ما فعلا، ما فعلو تھا تو آپ اس کو کر دیں، سوری غلط ہو گیا، فعلا، فعلا، فعلو کے شروع میں آپ ما داخل کر دیں تو فعل ماضی منفی معروف بن جائے گا، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو بن جائے گا۔ آخر میں ایک دو لطیفے سن لیں۔ ایک طالب علم سے پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ استاد کون سا ہے، فیورٹ استاد کون سا ہے؟ تو وہ طالب علم بولا مجھے سب سے اچھا وہ استاد لگتا ہے کہ جب وہ کمرے میں آتا ہے، کلاس میں آتا ہے تو آتے ہی مجھ سے کہتا ہے کہ کلاس سے باہر دفع ہو جاؤ، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسرا چٹکلا سن لے کہ طلبہ جا رہے تھے تو ان کو جو ہے ایک بوڑھا نظر آیا، اور اس علاقے کا دستور تھا کہ جب اس گاؤں میں کوئی بوڑھا فوت ہو جاتا تھا تو اسکول کے طلبہ کو اس دن چھٹی ہوتی تھی۔ تو طلبہ راستے پہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا تو طلبہ بڑے خوش ہوئے اور آپس میں بولے او دیکھو ایک چھٹی جا رہی ہے، وہ دیکھو ایک چھٹی جا رہی ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علم دین کا شوق ہونا چاہیے، وہ استاد ہمیں اچھا لگنا چاہیے جو ہمیں اپنے قریب کرے اور ہمیں اچھے طریقے سے پڑھائے، اور اللہ کریم ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔